میں نے اسمبلی میں ایک کوشچن کیا تھا کہ ابے کسان تو میرے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے، 8 سالوں بھی نہیں پورا ہوا۔ ہمارا ایمن جو ہے نا جی، مختلف چینل نے، مختلف اخبارات نے، مختلف ذمہ داروں نے خراب کیا، تو وہ کریں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے بھی کام کریں۔ الحمدللہ ہم نے محنت کی، اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہما سیرش اور آپ دیکھ رہے ہیں رہبر کسان نیوز۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں سرپرست اعلیٰ پی سی پی اے، ممبر صوبائی اسمبلی اور الدین گروپ آف کمپنیز کے چیف ایگزیکٹو حاجی عطاء الرحمان صاحب سے۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے تجربات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اتنی ساری کامیابیاں آپ نے کیسے سمیٹی؟ دیکھیے، یہ تو کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آدمی کا کام تو کوشش کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے محنت کی، اللہ نے ہمیں اس کا پھل دیا۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے ریسنٹلی اپنے گروپ کی 25ویں سالگرہ منائی ہے۔ جی، ان تمام سالوں میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ 25 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہے، اس میں مختلف پرابلم آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم اس پرابلم کا حل بھی نکالتے رہے اور آگے کی طرف بڑھتے بھی رہے۔ مثلا کبھی پلانٹ پروڈکشن کراچی میں کوئی پرابلم آ جاتا تھا، وہاں جانا پڑتا تھا۔ کبھی محکمہ زراعت میں لاہور کوئی پرابلم آ جاتا تھا، کوئی رجسٹریشن کا مسئلہ، کوئی نئے پروڈکٹ کے رجسٹریشن کا مسئلہ، کوئی فارم 1 کا مسئلہ، مختلف پرابلم مختلف اوقات میں آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم سب سے سرخرو ہوئے، اللہ ہمیں کامیابی پہ کامیابی دیتا رہا۔ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ مہربانی کر رہے ہیں۔ اچھا، بطور سرپرست اعلیٰ پی سی پی اے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی سی پی اے کی کارکردگی کیسی ہے زرعی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، کسان کی خوشحالی کے لیے؟ ہاں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں جب سے پی سی پی اے بنی ہے اس کے بعد الحمدللہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہر سال ہم مسائل کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مختلف جو چیئرمین ہم منتخب کرتے ہیں انہیں ٹارگٹ دیتے ہیں اور پرائرٹیز پہ انشاءاللہ ہم وہ حل بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے چیئرمین محنت بھی کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ باڈی محنت کرتی ہے اور موسٹلی کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا عام لوگوں کو فائدہ ہے، کاشتکار کو فائدہ ہے۔ کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں شاید بوائی 2 نمبر ہے۔ ہمارا ایمن جو ہے نا جی، مختلف چینل نے، مختلف اخبارات نے، مختلف ذمہ داروں نے خراب کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پی سی پی کے جو ممبر ہیں کبھی وہ 2 نمبر کام نہیں کرتے، وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں جو پی سی پی کے ممبر نہیں ہیں۔ ہم خود بھی ان پر نظر رکھتے ہیں اور محکمے کو بھی کہتے ہیں کہ ان پر نظر رکھے۔ ہم محکمے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انہیں پکڑاتے بھی ہیں۔ الحمدللہ پی سی پی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے غلط کام کرنے والا، اور کوئی بیڈ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، سب اچھے لوگ ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں موجودہ حکومت جو ہے وہ کسان کی بہتری کے لیے، زرعی حالات کی بہتری کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، آپ سمپل سی بات لے لیں، جب پہلی گورنمنٹ تھی 5 روپے پر یونٹ اس بجلی کا ریٹ تھا کاشتکار کے لیے، وہ سب ٹیکسز اس نے چھوڑے ہوئے تھے۔ اب یہ 10 روپے کچھ پیسے اب انہوں نے ریٹ کیا ہوا ہے، سال کے درمیان میں تو انہوں نے جو عام ریٹ تھا 18 روپے یونٹ وہ بھی لگانا شروع کر دیا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا اچھا اقدام نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کھادوں کا، کھادیں بھی اب یوریا دیکھ لیں، یہ بھی بلیک ہو رہی ہے، 300 روپے 400 روپے بوری بلیک میں بک رہی ہے۔ اس گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ دار کو یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، کسٹم کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہر چیز مہنگائی کی طرف جا رہی ہے اور ذمہ دار پٹ رہا ہے۔ آپ گندم دیکھ لیں، گندم 1300 روپے کاشتکار سے لی گئی، اب اس کا ریٹ 2200 2000 روپے ہے۔ یہ جب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے فوراً بعد گندم جیسے نکل جائے ذمہ دار سے اور ریٹ بڑھ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آخر میں کوئی 2 ماہ 3 ماہ ریٹ بڑھ جاتا تھا،
لیکن اب تو فوری طور پر ریٹ کا بڑھ گیا اور ذمہ دار کو اس کا لاس ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ہدف اس سال کاشت کا ہدف بھی نہیں پورا ہو رہا، کیونکہ ساری چیزیں مہنگی ہیں، ڈالر اوپر چلا گیا جس کی وجہ سے پیسٹی سائڈ مہنگی ہوگی اور دوسری چیزیں مہنگی ہوگی۔ بالکل، اب کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں کیا کسان کے حالات کبھی بہتر ہوں گے اور ہمارے زرعی حالات ترقی کی طرف جائیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، اللہ کرے گا انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے، کاشتکار ضرور بہتر ہوگا، اگر کاشتکار بہتر نہیں ہوگا تو پھر ہماری وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، سارا کاروبار 70% لوگ جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہیں، اگر وہ بہتر نہیں ہوتے تو پھر ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ یہ بھی اللہ میاں سے بھی ہدایت ہے اور اچھے فیصلے ذمہ داروں کے حق میں کر لیں۔ کاشتکار کو ان کی فصلوں کا مناسب ریٹ نہیں ملتا، تو کیا آپ نے اسمبلی میں اس کے حوالے سے آواز اٹھائی؟ جی، میں نے اسمبلی میں ایک کوشچن کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کے سپورٹس پرائز اناؤنس کیے جائیں تاکہ کاشتکار دل سے کاشت کرے اور اس پر محنت کرے۔ جب تک انہیں سپورٹس پرائز نہیں ملے گا تو وہ صحیح طرح کاشت توجہ نہیں دے سکے گا فصل کو۔ اب جب گندم کا ریٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے تو ریٹ اب بھی مارکیٹ میں اس سے زیادہ ہے، جو محکمہ زراعت نے ہدف دیا تھا وہ میرے خیال کاشت کا ہدف بھی نہیں پورا ہوا، کیونکہ باقی چیزیں بھی بہت مہنگی ہیں، کھاد بلیک میں بک رہی ہے اور اسی طرح بیج بھی بڑا مشکل سے اس سال دستیاب ہوا ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ذمہ دار پریشان ہیں۔ بطور ایم پی مسلم لیگ نون، آپ پاکستان کا منظر نامہ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان مختلف کرائسس سے گزر رہا ہے۔ مثلاً آپ پاکستان میں جب یہ گورنمنٹ نہیں آئی تو ڈالر کا ریٹ 105 107 روپے تھا، اب 160 61 62 روپے ریٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے اوپر ریٹ بڑھنے سے 50,000 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارے اوپر قرضہ بڑھ گیا، صرف ریٹ ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے۔ اس کی اثرات تو پھر آپ آنے شروع ہوں گے جب ہمارا قرضہ ہم اتارنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ایک ڈاکٹر اور پروفیسر والا، آپ سن لیں، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک پروفیسر ہوتا ہے۔ پروفیسر وہ سب چیزیں جانتا ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ گورنمنٹ ڈاکٹر ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ ایسے ہی ہے، یہ گورنمنٹ کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثلاً جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم نے انسانی دوائیوں کے ریٹ اس لیے بڑھائے کہ پچھلے 15 سال پرانی گورنمنٹ نے بڑھائے نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ کہیں شارٹ نہ ہو جائے، اس کے ریٹ بڑھا دو۔ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، ریٹس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، ڈالر کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے، یہی گورنمنٹ ہے، ورنہ تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ورنہ تو اب ایسے ہی ہے۔ آپ رہبر کسان نیوز پیپر اور رہبر کسان نیوز چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی اچھی بات ہے جی، رہبر کسان تو میرے ہاتھوں کا لگایا ہوا پودا ہے اور چودھری کیسر صاحب نے اسے ماشاءاللہ پروان چڑھایا ہے اور بڑی محنت کی ہے اس پہ، اور یہ الحمدللہ آج بھی بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو رہا ہے اور بڑی اچھی انفارمیشن کے ساتھ یہ مارکیٹ میں آتا ہے۔ اور رہبر کسان چینل جو ہے یہ تو ماشاءاللہ جی بڑی اچھی چودھری صاحب کی ایکٹیویٹی ہے، اللہ کرے جی یہ دن دگنی رات دگنی ترقی کرے اور چودھری صاحب بڑھ چڑھ کر اس سے بہتر چیزیں پرفارم کرنے کے پوزیشن میں ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو جاتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں، اس گورنمنٹ کو اللہ میاں ہدایت دے اور یہ بھی کاشتکار کی بہتری کے لیے، ذمہ داروں کی بہتری کے لیے کوئی اچھے اقدام کرے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ جی ناظرین، آج آپ نے گفتگو کی حاجی عطاء الرحمان صاحب سے، امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگلے انٹرویو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔